أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك ونستعينك يا مقيل العثرات يا كاشف الكربات يا مجيب الدعوات يا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام على خير خلق الله خير البرية وأفضل الأنبياء صاحب النعمة العظمى والحجة الكبرى ربيع اليتامى والعروة الوثقى شافعي يوم الجزاء محمد المصطفى والصلاة والسلام على آله الأتقياء النجباء الشرفاء لا سيما بقية الله صاحب السماء روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على الأعداء بالشمال أعدائهم أعداء الله من يوم ظلمهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صلى الله عليه وسلم واجب الاحترام بزرگان گرامی مجلس ترحیم ہے انتہائی معزز اور محترم عزیز احسن صاحب جو اپنی جوانی کے عالم میں دائی اجل کو لاتا ہے رخصت ہوئے ان کے بلندی درجات کے لیے گناہوں کی بخشش کے لیے اور ان کے پسماندگان کے صبر کی دعا کے لیے دیگر مرحومین اور مرحومات کی بخشش کے لیے مرتبہ صلوات کی دعا کریں بزرگان گرامی موت برحق ہے موت اٹل فیصلہ ہے اور موت انسان کی اصلاح کے لیے سب سے بڑا واعظ ہے عبرت موت سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں جہاں سے انسان حاصل کر سکے زندگی سنوارنے کا ایک اور موقع ہے موت
اپنے آپ کو بہتر بنانے کا ایک ذریعہ ہے کہ جب ہم کسی کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے قبر کے کندھوں تک پہنچا کے آتے ہیں تو وہاں سے لوٹ کے آنا گویا دنیا سے خدا کی طرف لوٹ کے جانا ہے. میت کو اٹھا کے قبر کے کنارے تک جانا اور قبر سے اٹھ کے واپس آ جانا گویا یہ عملی تفسیر ہے. انسان کو ایک آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہمیں لوٹ کے جہاں جانا ہے وہ مقام ہمارے سامنے ہے. بزرگان گرامی، بندہ ایسا کوئی نہ ملا اس دنیا میں کہ جو موت سے گھبراتا نہ ہو. تھوڑا تھوڑا یہ فرصت کم ہوگی تو لطف آئے گا. ایک صلوات پڑھیے سارے محمد وآل محمد. اب سب ہاتھ بند کے خیر ہے، صلوات اونچی آواز میں پڑھو محمد وآل محمد. سلامت رہیے. سما خراشی مقصود نہیں ہے، چل ایک معلومات آپ بزرگان کی خدمت میں آپ کے حکم کی تعمیل کی وجہ سے، ورنہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ آپ کے سامنے ممبر پر بیٹھوں. کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جو موت سے گھبراتا نہ ہو. کافر ہے تب بھی موت سے ڈرتا ہے، مسلمان ہے تو اس کی دو کیٹیگری ہیں، یا وہ فاسق ہے یا مومن ہے. فاسق ہے تب بھی موت سے ڈرتا ہے، مومن ہے تب بھی موت سے ڈرتا ہے. بولیے گا. جو آپ میں نہیں ڈرتا اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، جو سمجھتا ہے کہ کچھ ہے وہ ضرور سر ہلا لے. کافر ہے تب بھی موت سے ڈرتا ہے، فاسق ہے تب بھی موت سے ڈرتا ہے، مومن ہے تب بھی موت سے ڈرتا ہے. اصل کافر موت سے کیوں ڈرتا ہے؟ علماء مجھ سے بہتر جانتے ہیں، کچھ قائل میرے بھائی بھی تشریف فرمائے تو تشریف اس لیے خدمت میں عرض ہے کہ کافر کیوں ڈرتا ہے موت سے. اس لیے کہ کافر کا موت کا تصور ہی ایسا ہے کہ وہ ڈرے. اس کی موت کا تصور یہ ہے کہ جو کچھ ہے یہ دنیا ہے، یہ ختم ہو گیا تو سب کچھ ختم ہو گیا. لہذا مال بھی ختم، اولاد بھی ختم، دنیا ختم. جب سب کچھ خاتمہ ہو جانا ہے تو ڈرنے کی ضرورت ہے، بھاگنے کی ضرورت ہے. جتنے دن اس دنیا سے فائدہ اٹھا لیا جائے تو کافر ڈرے گا کیونکہ اس کی موت کا تصور ہی یہ ہے. وہ اسلامی تصور موت و حیات سے واقف ہی نہیں ہے. اس کے نزدیک تصور موت عدمیت ہے، خاتمہ ہے، مٹ جانا ہے. لہذا اسے ڈرنا چاہیے. فاسق موت سے ڈرتا ہے. سمجھ آنے والی بات ہے کہ فاسق موت سے کیوں ڈرتا ہے. مولا متقیان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان موت سے نہیں ڈرتا، اپنے اعمال سے ڈرتا ہے. تو در حقیقت یہ موت کو سمجھتا ہے کہ موت آگے کا رستہ ہے. اس کا ایمان ہے کہ یہ مسلمان ہے، جانتا ہے کہ اس کے بعد بھی ایک حیات ہے. اسے پتا ہے کہ وہاں برے اعمال کی سزا ہے، اچھے اعمال کی جزا ہے. چونکہ اچھا اعمال کیا کوئی نہیں، برے اعمال سے نام اعمال پر ہے. اسے معلوم ہے کہ آگے جا کے چھترولی ہونی ہے تو بھاگو. تو ڈرنا سمجھ میں آتا ہے. فاسق موت سے ڈرے گا کیونکہ اسے پتا ہے کہ آگے سزا ملنی ہے. سزا سے کون نہیں بھاگتا؟ ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ موت سے ڈرے. اب سوال یہ ہے کہ مومن ہے، تصور موت و حیات سے آگاہ ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ موت در حقیقت دروازہ ہے اس اخروی حیات کا کہ جو جاویدانی ہے.
تو پھر اس کے ڈرنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں موت سے گھبراتا ہے؟ تو اس کی موت کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ایک صلوات کی آواز ہے تمام کہ یہ بندہ جو مومن بھی ہے، موت و حیات سے واقف بھی ہے، اور ظاہراً اس کے اعمال بھی اچھے ہیں، یہ موت سے کیوں ڈرتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے ڈرتا ہے. اگر کیوں ڈرتا ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ لَا يَتَيَقَّنُ الْوُصُولَ إِلَىٰ رِضْوَانِ اللَّهِ، کیونکہ یہ مومن ہے، اس کی زندگی خوف اور رجا کے درمیان میں ہے، عمل پہ بھروسہ نہیں ہے. یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جانے مجھے اللہ کی رضا ملے یا نہ ملے. تو مومن کا یہ مقام عظمت ہے کہ جب تک زندہ رہے، جب تک باقاعدہ حیات رہے، خوف اور رجا کی منزل کے درمیان میں رہے. جب تک باقاعدہ حیات ہے، خوف اور رجا کے درمیان میں رہے، تاکہ اگر یہ اپنے اعمال پہ اس طرح سے متیقن ہو جائے، اسے یقین ہو جائے کہ جنت ہی میرا مقدر ہے، تو متکبر ہو جائے گا. اگر یہ متکبر ہو گیا تو اس کے اعمال منہ پہ مار دیے جائیں گے. چونکہ اعمال پہ گمنڈ نہیں ہے، اللہ کی رحمت اور فضل پہ مقام ہے کہ اس کا کرم ہوگا تو انسان بخشا جائے گا. لہذا جب تک زندہ ہے انسان خوف اور رجا کے درمیان میں زندہ رہے گا. لہذا ظاہر سی بات ہے اس اعتبار سے وہ موت سے ڈرتا رہے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے موت آ جائے اور اللہ مجھ سے راضی نہ ہو. لہذا اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ سجدوں میں رہتا ہے اور موت سے گھبراتا ہے. بزرگان گرامی، یہ تو ایک موت کا تصور ہے. اب میں اپنے چھوٹے بھائیوں کو بھی سمجھاؤں کہ حقیقت میں موت اور حیات ہے کیا، انسان سمجھے تو. لہذا ان محافل میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان سمجھے اور علم پیدا ہو، معرفت پیدا ہو، تاکہ انسان گھبراہٹ کی بجائے خوف و رجا کی منزل پہ آئے، انسان امید کی منزل پہ آئے. ورنہ تو مایوسی ہے اور مایوسی گناہ ہے. مایوسی در حقیقت خدا سے دوری کا نام ہے. یہ حیات کیا ہے؟ بچوں کو سمجھاؤں. حیات کیا ہے؟ حیات انسانی حیات کی بات کر رہا ہوں. انسان کی حیات کیا ہے؟ انسان کی حیات یہ ہے کہ انسان مرکب ہے دو چیزوں. انسان ایک چیز نہیں ہے، انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، جسم اور روح. دو چیزیں ہیں نا. ہاں، انسان کے بدن کی یا جسم کی حیات کی دو چیزیں، بدن، جسم اور روح. یہ جسم کیا ہے؟ یہ جسم مٹی سے پیدا ہوتا ہے اور روح امر ربی ہے. دو چیزیں. اور جملہ دیکھیے گا ذرا، توجہ فرمائیے گا کہ یہ بدن، یہ جسم مٹی سے پیدا ہوا اور روح امر ربی ہے. مطلب کیا ہے کہ جسم پستی سے پیدا ہو کے ہوتا ہے اور روح کمال سے نازل ہو کے آتی ہے. تو یہاں سے بدن اٹھتا ہے، وہاں سے روح نازل ہوتی ہے، اور اس جسم اور روح جب تک موجود ہے، جسم بھی پیدا ہو گئے اور روح بھی موجود ہے، لیکن دونوں کی موجودگی ابھی تک حیات نہیں ہے. حیات کب ہوگی؟ جب بدن اور روح کا آپس میں تعلق جڑ جائے گا تو حیات آ جائے گی. یہ ہے حیات کہ جب بدن اور روح کا آپس میں تعلق پیدا ہو جائے تو اسے حیات کہتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ جسم زمین سے اٹھتا ہے، یعنی اس کے تین مرحلے ہیں جسم کی پیداوار کے. ایک مرحلہ پہلا جماد، دوسرا نبات، تیسرا حیوان. انسان حیوانیت سے جدا ہوتا ہے نا. تو یہ تین مرحلے ہیں در حقیقت مادیت کے. پہلا مرحلہ جماد، دوسرا نبات، تیسرا حیوان. جب تک یہ تین تھے لائق ستائش نہ تھے. اور جو فرمانا، جب تک تین تھے تو لائق ستائش نہ تھے. جب چوتھا مرحلہ آیا کہ جسم اور روح کا آپس میں ربط پیدا ہوا، اب آواز آئی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے اس انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا ہے. تو حیات کا حقیقت جسم اور روح کے آپس میں ارتباط کا نام ہے. ارتباط ہے تو اچھا، تو پھر موت سمجھنا بھی آسان ہے. موت کیا ہے؟
انسان جب مرتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہے؟ اچھا، یہ ایک نوجوان تھا، یہاں سے ہمارے ساتھ کھیلتا اٹھتا بیٹھتا نوجوان ہے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد اس کو موت آ گئی ہے، بدن اس کا ہمارے سامنے رکھا ہے۔ موت کا مطلب کیا ہے کہ یہ بدن غائب ہو جائے گا؟ نہیں، وہ تو ہمارے سامنے رکھا ہوا، بدن تو یہ سامنے کھڑا ہوا، یہی پہلے سو رہا تھا، اب مر گیا ہے۔ سونے اور مرنے کی کیفیت میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا ہے، جیسے سویا پڑا تھا ویسے ہی اب مردہ حالت میں رکھا ہے، وہی بدن وہاں تھا وہی بدن یہاں ہے۔ اچھا، تو روح کہیں چلی گئی ہے؟ روح معدوم ہو گئی ہے؟ نہیں، روح بھی یہی تھی، پہلے بھی دکھائی نہیں دیتی تھی، اب بھی دکھائی نہیں دے رہی ہے، پہلے بھی یہی تھی اب بھی یہی ہے، بدن بھی وہی، روح بھی وہی، بدن بھی موجود، روح بھی موجود۔ مردگی کیا ہے؟ مردگی یہ ہے جب بدن اور روح کا تعلق ٹوٹ جائے، اسے موت کہتے ہیں۔ دونوں چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں، جب دونوں کا تعلق ٹوٹتا ہے تو اسے موت کہتے ہیں۔ اچھا، اب موت کی کیفیت کیا ہے جو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی؟ موت کی کیفیتیں مختلف انداز میں بیان ہوئی، تعبیرات مختلف ہیں۔ ایک تعبیر آپ اکثر سنتے ہیں، وہ کیا ہے کہ موت اس طرح سے آتی ہے، روح اس طرح سے جدا ہوتی ہے انسان سے، گویا کانٹے دار جھاڑی ہو، اس پہ ریشم کا کپڑا ڈال کے اس کو کھینچا جائے، جس طرح وہ کپڑا تار تار ہو جاتا ہے، اس طرح انسان سے روح جدا ہوتا ہے۔ یہ آسان مرحلہ نہیں ہے، روح کا انسان سے جدا ہونا، یہ ساتھ ٹوٹنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ جس طرح کے جھاڑی کانٹے دار ہو، اس پہ کپڑا ڈال دیا جائے، نرم و نازک کپڑا اس پہ ڈالا جائے اور اس کو جب کھینچ کے اتارا جائے تو جس طرح وہ پھٹ کے تار تار ہو جاتا ہے، اس طرح سے انسان کے بدن سے روح جدا ہوتی ہے۔ تو بدن اور روح میں اس طرح سے کیفیت پیدا ہو، توجہ فرمائیے گا۔ اچھا، اور بھی روایات موجود ہیں، اور بھی تعبیرات موجود ہیں۔ تعبیر کیا ہے کہ انسان کے جسم سے روح کا جدا ہونا ایسے ہے جیسے پھول سے خوشبو پھوٹ کے جدا ہوتی ہے۔ توجہ فرمائیے گا کہ جس طرح پھول سے خوشبو جدا ہوتی ہے، تو اچھا ظاہر میں اب علماء تو یقیناً اس سے بہتر بیان کرنے والے ہیں، میں آپ لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں اور اپنے ذات کے مطابق، علم کے مطابق بات کر رہا ہوں کہ یہاں روایات تو دو طرح سے وارد ہو گئی۔ ایک یہ ہے کہ کانٹے دار جھاڑی سے کپڑا جدا کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ پھول سے خوشبو جس طرح پھوٹتی ہے۔ تو ایک طرف انتہائی سخت انداز ہے موت کا اور ایک طرف انتہائی خوبصورتی ہے موت میں، تو یہ تو دونوں روایتوں کا آپس میں ٹکراؤ ہو گیا، یہ تو تعارض ہو گیا کہ ایک مرتبہ آپ کہہ رہے ہیں موت اتنی سختی سے آتی ہے، ایک مرتبہ آپ فرما رہے ہیں کہ موت اتنی آرام سے آتی ہے، تو یہ کیا سمجھا جائے؟ تو توجہ چاہتا ہوں بزرگان گرامی، یہ ظاہری طور پہ ہمیں تعارض نظر آ رہا ہے، اور اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں میں کہ امام علیہ السلام، مختلف روایات ہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے کے بارے میں بھی درود پڑھ لیجیے امام کی ذات پر۔ تھوڑا بلند آواز سے پڑھ لیں تو اور زیادہ ثواب ہو جائے گا۔ چند منٹ آپ کی سماع کراشی کرتا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص نے کتاب لکھنا شروع کی، اور اس کتاب کا موضوع یہ تھا کہ قرآن کی آیتیں چن چن کے کہ یہ آیت اس آیت کے مخالف ہے، یہ آیت اس آیت کے مخالف ہے، یعنی تناقضات اور تعارضات قرآن کو جمع کر کے ایک کتاب بنانے کی کوشش کی۔ امام کو معلوم ہوا کہ ایک شخص ایسی کتاب لکھ رہا ہے کہ جو قرآن کے اندر تخالف کو بیان کرنا چاہتا ہے اور تضاد کو بیان کرنا چاہتا ہے، تو امام نے اپنے شاگرد سے ایک سوال دے کے بھیجا، جاؤ اس کے سامنے جاؤ اور اس کو ایک سوال کرو۔ یہ گئے، اس کے شاگرد بن کے بیٹھ کے جا کے بزرگان کو واقعہ یاد ہے کہ ان کے سامنے بیٹھ کے کہا، سنا ہے آپ ایک کتاب لکھ رہے ہیں، بڑی بات ہے، بڑی اچھی کتاب لکھ رہے ہیں، کیا کتاب آپ لکھ رہے ہیں؟ بڑے عالم ہیں آپ، وہ ساری کتاب جب اس کے اندر جات کو پوچھ لیا تو ایک سوال کیا چھوٹا سا کہ یہ جو آپ نے سب کچھ لکھا ہے، کیا اللہ کی مراد بھی یہی ہے یا آپ یہی سمجھیں گے؟ بس یہ بات ذہن میں بیٹھ گئی اور کہا، فوراً کہا، ہاں یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کی مراد ہے یا میں نے ایسے سمجھا ہے، تو بات سمجھ میں آ گئی۔ اس نے اپنی کتاب کو لایا کر دیا اور پھر ایک سوال کیا، کہا بتاؤ یہ سوال کس نے کیا ہے؟ کہا چھوڑیے جس نے بھی کیا، کہا نہیں
میں کر رہا ہوں. کہا نہیں, آپ کی حیثیت لگتی نہیں ہے اتنا بڑا سوال آ جائے. تو یقیناً امام علیہ السلام کی طرف سے میری ہدایت ہوئی ہے. بزرگان گرامی, بسا اوقات ظاہر میں نظر کچھ آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے باطن میں کچھ اور ہوتا ہے. ہم بھی سمجھ رہے ہیں کہ ان دو روایتوں کے درمیان تعارض ہے, تخالف نظر آ رہا ہے, لیکن حقیقت کچھ اور ہے. حقیقت یہ ہے کہ انسان ایک طرح سے نہیں ہوتا, انسان کی کیٹیگری جدا ہے. کچھ ایسے انسان ہیں کہ جن کی موت ایسے آتی ہے جس طرح کان پہ دار جھاڑی سے کپڑا جدا ہو, اور کچھ ایسے عظیم لوگ ہیں کہ جن کی موت ایسے آتی ہے کہ جیسے پھول سے خوشبو جدا ہو. ایسے لوگ ہیں کہ جن کی موت بہت سختی سے آتی ہے, اور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی موت انتہائی حسن سے آتی ہے, انتہائی خوبصورتی سے آتی ہے. اب پتہ چلے وہ کون ہے, یہ کون ہے. اچھا, دو چار جملے. فرشتے گناہ نہیں کرتے. فرشتے گناہ کرتے ہیں نہیں کرتے. فرشتے معصوم ہوتے ہیں, اسی لیے ان کو علیہ السلام لکھا جاتا ہے, کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں, کیونکہ وہ گناہ نہیں کرتے. اچھا, انسان, بسا اوقات انسان بھی گناہ نہیں کرتا. ایسے انسان بھی ہیں کہ جو معصوم ہیں, اور ایسے انسان بھی ہیں جو غیر معصوم ہیں مگر گناہ نہیں کرتے انسان. تو پھر یہ برابر ہوئے. فرشتہ بھی گناہ نہیں کرتا, انسان بھی گناہ نہیں کرتا, تو یہ انسان فرشتہ ہوا. ہم کہتے ہیں اپنے محاورے میں کہتے ہیں انسان میں یہ فرشتہ نما انسان ہے, یہ فرشتہ ہے. تو در حقیقت یہ تعبیر غلط ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ فرشتہ گناہ نہیں کرتا. یہ گناہ ہوتا کیا ہے, پہلے یہ تو سمجھا جائے گناہ ہوتا کیا ہے. گناہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو ایک رستے سے روکا ہو اور انسان اس رستے پہ چلا جائے. یہ معصیت پروردگار, یہ در حقیقت گناہ ہے, یہ حرام ہے, اسی پہ سزا ہے, اسی پہ انسان کو عقاب ہے. توجہ چاہتا ہوں. اب فرشتے, یہ انسان کیوں نافرمانی کرتا ہے, یہ بھی ایک سوچنے کی بات. انسان یہ نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ اللہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے انسان کے اندر کچھ غریزے رکھے ہیں, کچھ خواہشات رکھی ہیں, کچھ تمنائیں رکھی ہیں, اور وہ مختلف جگہوں سے پوری ہو سکتی ہیں. ایک انسان کو کھانے کی ضرورت ہے, کھانا مختلف جگہوں سے مل سکتا ہے, لیکن اللہ نے بہت سے رستوں سے اسے روک رکھا ہے اور ایک رستے کی اجازت دی ہے. یہ سارے رستے حرام قرار دیے, اس کو ایک کو جائز قرار دیا. اب انسان کا امتحان ہے, تمہارے اندر غریزہ بھی ہے, تمہارے اندر خواہش بھی ہے, تمہاری ضرورت بھی ہے, لیکن تمہاری ضرورتوں, ان فطری ضرورتوں کے سامنے بند باندھا ہوا ہے, رکاوٹ ڈالی گئی. خبردار, ادھر ادھر منہ نہیں مارنا. جو چاہتا ہوں ادھر ادھر منہ نہیں مارنا, بلکہ یہ جو اللہ نے رستہ چھوڑا ہے اس رستے پہ جانا, اپنی ضرورت کو پورا کرنا, یہ حلال ہوگا. اگر اس کو چھوڑ کر اس رستے پہ گئے جس سے منع کیا گیا ہے تو یہ گناہ اور حرام ہوگا. جب یہ غریزہ ہوتا ہے, جب یہ خواہش ہوتی ہے تو انسان آگے بڑھتا ہے, اور بسا اوقات جب سیدھے رستے سے اس کی تمنا پوری ہونے میں اس کو تھوڑا سا صبر کرنا پڑتا ہے تو انسان صبر نہیں کرتا, بے صبرا ہو کے اس طرف جاتا ہے جدھر سے روکا جاتا ہے. تو یہ حقیقت میں بات کہاں سے نکلی؟ بات نکلی انسان کے اندر موجود خواہش اور انسان کی ضرورت سے. فرشتے میں یہ خواہش ہی نہیں ہے. نہیں توجہ فرمائی بزرگان گرامی نے میری بات. فرشتے میں یہ ضرورت ہی نہیں ہے, فرشتے میں یہ غریزہ ہی نہیں ہے, فرشتے کے اندر یہ خواہش بھی موجود نہیں ہے. اللہ نے اسے ایک رستہ ایک ہی دیا, وہ اسی رستے پہ چل رہا ہے. انسان کو غریزے بھی دیے, خواہشات بھی دی, رستے بھی ہیں, مگر اس کے باوجود انسان اسی رستے پہ چلتا ہے جو اس کے لیے اللہ نے جائز قرار دیا ہے. تو یہ برابر کیسے ہو گئے؟ نہ میرے بھائی, برابر نہیں ہے. یہی وجہ ہے اللہ نے ملائکہ سے کہا آدم کو سجدہ کرو, آدم سے نہیں کہا فرشتے کو سجدہ کرو. فرشتے سے بہتر ہے انسان ہونا, مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. تو لہذا انسان اگر حقیقی معنوں میں اللہ کا فرما بردار ہو جائے تو یہ مسلول ملائک ہوگا.
یہ ملائک سے افضل ہو جاتا ہے۔ اچھا ایک اور طرف دیکھیے کہ حیوان یہ کیا ہے؟ حیوان کیا کرتا ہے؟ میرے سمجھ اکثر ہمارے احباب دیہاتوں سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ بات تو بڑی آسانی سے سمجھنے کے قابل ہے کہ حیوان جانور ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیٹ کے ایندھن کو بھرنے کے لیے وہ کسی حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، وہ کسی جائز ناجائز کو نہیں دیکھتا، اس کو اپنے مالک کا کھیت ملے تب بھی کھائے گا، غیر کا ہو تب بھی کھائے گا، اسے پیٹ کو بھرنا ہے، اس کو ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ اچھا یہ ایسا کیوں ہے کہ حیوان ہر طرح سے لوٹ مار کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کسی چیز کو نہیں دیکھتا، اپنی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، حتیٰ کہ بسا اوقات حیوان اس درندگی کی منزل پہ ہوتا ہے کہ دوسرے حیوانوں جانوروں کو کھا جاتا ہے، چیر پھاڑ دیتا ہے، ظلم کرتا ہے۔ تو کیا ایسا کبھی ہوا کہ اس طرح سے نافرمانی کرنے والے یا دوسرے کی جان لینے والے جانور کو کسی قاضی نے پھانسی کے تختے پہ لٹکا دیا ہو؟ کبھی سنا ایسا کہ کہیں کسی جانور کو بھی پھانسی ہوئی ہو؟ بھائی وہ ایک ہرن کو کھا گیا شیر، آپ نے سوائے افسوس کے کچھ نہیں کیا کہ بیچارہ ہرن اس نے کھا لیا، عقل مند کہتے ہیں بھائی اس کی غذا ہی ہے۔ بکری کو کھا گیا، کسی نے افسوس کیا، دوسرے نے کہا بھائی اس کی غذا ہی ہے۔ تو توجہ چاہتا ہوں کہ انسانی عقل بھی سمجھتی ہے کہ یہ جو کھا رہا ہے اس کی ضرورت ہے، اسے پورا کرنا چاہیے، لیکن وہی کام حیوان کی نسل سے، حیوان کی فیملی سے انسان ہے نا، وہی اگر حیوان کی وہ سنت اگر انسان اپنائے تو انسان کو سزا بھی دی جاتی ہے، مورد الزام بھی ٹھہرایا جاتا ہے، انسان کی مذمت بھی کی جاتی ہے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے سزا کا مرحلہ ہے۔ حقیقت یہ فرق کیا ہے سمجھنے کے قابل ہے۔ فرق یہ ہے کہ حیوان کے اندر غریزے ہیں، خواہشات ہیں، ضرورتیں ہیں، لیکن اس کے اندر عقل نہیں ہے۔ انسان کو سزا اس لیے ہے کیونکہ اس کے غریزوں کے ساتھ ساتھ، اس کی خواہشات کے ساتھ ساتھ اس کو ایک رسول باطنی بھی دیا ہے۔ اس کو سزا اس لیے ہے کہ اس نے رسول باطنی کی بات کو نہیں سنا ہے، اس نے رسول باطنی کی بات پہ، اس کے موعظے پہ، اس کی نصیحت پہ کام نہیں دھرا۔ تو جو باطنی رسول کی نہ سنے اگر وہ گناہگار ہو جاتا ہے، جو ظاہری رسول بلکہ سید رسول کی بات کو نہ سنے اس کا کیا انجام ہونا چاہیے؟ اور فرمایا بزرگان کرام نے، میری بات سمجھ گئے؟ اچھا اب یہاں سوچنے کی بات کیا ہے؟ ایک طرف یہ حیوان کہ جو اپنے غریزوں پہ عمل کر رہا ہے، ایک طرف وہ انسان جسے اللہ نے عقل دی، تو کیا یہ برابر ہوئے؟ وہ بھی دوسرے کا مال کھا رہا ہے، انسان بھی دوسرے کا مال کھا رہا ہے، تو پھر انسان اور حیوان میں فرق کیا ہے؟ برابر ہوئے؟ نہیں، یہ بھی غلط ہے، برابر نہ ہوئے۔ قرآن نے کہا اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ چوپایوں کی مانند ہے بلکہ چوپایوں سے بھی بہتر ہے۔ توجہات چاہتے ہیں بزرگان گرامی، تو یہاں انسان کی دو کیٹیگریاں ہمارے سامنے آ گئی، کچھ وہ ہے جو فرشتے سے بھی زیادہ افضل ہے، کچھ وہ ہے جو حیوان سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ جو فرشتے سے بہتر ہے اس کی موت ایسی آنی چاہیے کہ اس کے شایان شان ہو، لہذا اس کی موت ایسے آتی ہے جس طرح پھول سے خوشبو جدا ہو، اور جو حیوان سے بھی بدتر ہے اس کی موت ایسی ہی آنی چاہیے کہ کائنات کے لیے عبرت نشان بن جائے۔ میرے بھائیوں میرے بزرگ، بات میں اختتام تک لے جاؤں، زیادہ دیر زحمت نہیں دینا چاہتا کہ جب ان دونوں کی موت کا وقت آتا ہے، یہ تو فطری اور عقلی بات ہے۔ اب جو روایات اور آیات کی زبان میں جملہ عرض کر کے آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں کہ جب اس کی موت آتی ہے جو حیوان سے بھی بدتر ہے، تو ہوتا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صلوات سارے جب اس کی موت آتی ہے تو اللہ ملک الموت کو مخاطب کر کے کہتا ہے، یا ملک الموت، یا ملک الموت
انطلق انت واعوانک الی عدوک، اے ملک الموت تم اور اپنے تمام ساتھیوں کو ساتھ لو اور یہ میرا دشمن ہے اس کی طرف جاؤ، نکلو ان کی طرف جاؤ، یہ میرا دشمن ہے۔ اور یہاں لمبی حدیث ہے اور اس میں یہ بیان ہے کہ یہ ملک الموت اٹھتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیتے ہیں اور یہ سب سے پہلے اپنی شکل کو اس طرح سے بناتے ہیں کہ خوفناک ہو، منظر اس طرح کا بناتے ہیں کہ خوفناک ترین شکلوں کو اختیار کرتے ہیں، جہنم کے گورس اٹھاتے ہیں، جہنم کے کوڑے اٹھاتے ہیں، سزا کے لیے جہنم سے زنجیریں اٹھاتے ہیں اور اس دشمن خدا کے تعاقب میں نکل پڑتے ہیں۔ جب اس کے سامنے آتے ہیں تو ایک عجیب منظر ہوتا ہے کہ ہر فرشتے کے عجیب عجیب حلیے، خوفناک شکلیں اور ایک عجیب ماحول جب اس کے سامنے آتا ہے تو یہ دیکھ کے اس کا دل دہل جاتا ہے اور اس میں یہ کانپنے لگتا ہے۔ اس ماحول میں کہ جو گناہگار، معصیت کار اور اللہ کے دشمن کے سامنے جب یہ فرشتے آگے بناتے ہیں تو ملک الموت اور فرشتے، قرآن کہتا ہے سب سے پہلے اس سے آگے سوال کرتے ہیں۔ یہ فرشتے پہلے سب سے اس سے آگے پوچھتے ہیں قالوا فیم کنتم، تم کہاں تھے، تم کیا کر رہے تھے؟ قالوا كنا مستضعفین فی الارض، ہم بہت کمزور تھے۔ اور چاہتا ہوں فرشتے پوچھ رہے ہیں تم نے وہ اللہ کی نافرمانی کیوں کی، کہاں بھاگے رہے تم؟ جواب کیا دے رہے ہیں؟ كنا مستضعفین فی الارض، کہ ہم تو زمین میں کمزور لوگ تھے۔ ہمیشہ ناکام لوگ اپنی ناکامیاں دوسرے کے گلے میں ڈالتے ہیں۔ جو بچہ فیل ہو جائے کبھی اس نے نہیں کہا کہ میں اپنی وجہ سے فیل ہوا، ہمیشہ وہ دوسرے کے گلے میں ڈالتا ہے کہ ٹیچر نے پڑھایا نہیں تھا، یا پیپر آؤٹ آف کورس آ گیا تھا، یا اس دن میں بیمار ہو گیا تھا، میرا کیا قصور ہے؟ توجہ، کبھی ناکام انسان اپنی ناکامی کو اپنے سر نہیں لے گا۔ لہذا كنا مستضعفین فی الارض، ہم کیا کرتے، ہم تو مظلوم تھے، لوگ ہم پہ ظلم کرتے تھے، لہذا ہم اللہ کے دین پہ صحیح طرح سے عمل نہ کر سکے۔ تو اب آواز آئے گی، فرشتے کہیں گے قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، چھوڑ کے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں۔ بھئی اللہ کی زمین جو وسیع تھی تو وہاں چلے جاتے۔ اور چاہو بہت سے ایسے لوگ ہیں آج کے دور میں جو یہ بہانے کرتے ہیں، ہم یورپ میں رہتے ہیں، ہم امریکہ میں رہتے ہیں، ہم دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں، وہاں کا ماحول ایسا ہے لہذا ہم دین پہ عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب مرو گے تو اللہ اپنے دشمنوں کی لسٹ میں رکھتے ہوئے فرشتوں کو سامنے بھیجے گا اور آخری لمحے کہ جب توبہ کا موقع بھی نہیں ہوگا فرشتے یہی کہیں گے اللہ کی زمین ختم ہو گئی تھی، چلے جاتے عراق میں، چلے جاتے کسی اور جگہ جہاں تو علی ولی اللہ کے سائے میں زندگی بسر کر سکتے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد اللہ تعالی۔ کوئی بہانہ نہ چلے، کوئی بہانہ۔ تو اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ سورہ انفال میں بھی اور سورہ محمد میں بھی دو آیتیں ہیں، دونوں کا مضمون ایک ہے۔ کیا کہ جب یہ جان نکالنے لگیں گے تو سب سے پہلے کریں گے کیا؟ حالت تو میں نے بتا دیا آپ کو، اس حالت میں ہوں گے اور کریں گے کیا؟ کریں گے یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں پر، ان کے پشتوں پر، یہ ان کوڑوں سے مار مار کے سب سے پہلے پیٹ پیٹ کے ان کا حلیہ بگاڑیں گے، بعد میں ان کی روح کو قبض کیا جائے گا۔ قرآن کی آیت ہے کہ ایسے روح قبض نہ ہوگی، پہلے ان کو پیٹا جائے گا اور بڑے برے انداز سے پیٹ پیٹ کے ان کے چہروں کو پیٹا جائے گا۔ اور پیٹا کسے جائے گا؟ جہنم کے دور سے، جہنم کے زنجیروں سے باندھا جائے گا۔ اس حالت میں اس کی جان کو قبض کیا جائے گا اور پھر جان اسی طرح قبض ہوگی کہ جس طرح سے تار تار بدن کر کے کہیں سے اس کی روح کو نکالا گیا۔ یہ انسان ہے، ہمارے لیے یہ عبرت نشانیاں ہیں۔ اور ایک طرف ایک اور ہے کہ جس کی روح کے قبض کرنے کا جب وقت آتا ہے تو معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ ملک الموت آتے ہیں اور اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اس طرح، ان المؤمن لیقف من المؤمن عند موته، ملک الموت جو ہے لیقف ملک الموت من المؤمن عند موته موقف العبد الذلیل من المولا،
کہ ملک الموت اس مومن کے سامنے ایسے کھڑا ہو جاتا ہے جیسے کوئی عبد ذلیل اپنے مولا کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتا ہے. ایک طرف یہ ہے کہ وہی ملک الموت اس انداز میں آ کے ملا یحضر الفقی کی روایت ہے کہ اس طرح سے کھڑا ہو جاتا ہے جس طرح کے عبد ذلیل اپنے مولا کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے. سوچنے کی بات ہے، کھڑا ہوگا جو مسجود ہے، توجہ فرمائیے گا میرے ساتھ، بولیے تھوڑا، کہ جو ہے ہی مسجود، جو ہے ہی افضل، اس کے سامنے جب ملک الموت آ کے کھڑا ہوگا تو ایسے ہی کھڑا ہوگا نا. اور فرمائیے گا، لیکن پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ روح کیسے قبض کرے گا؟ جو افضل ہے اس کی روح یہ کیسے قبض کرے گی؟ یہ ہوتا ہے کہ بس اوقات کوئی افضل ہو مرتبے کے اعتبار سے، لیکن قانونی ذمہ داری کسی اور کے سپرد ہو. ایسے ہو جاتا ہے نا، بس اوقات ممکن ہے ایک ایس پی ہو، ڈی ایس پی ہو، کوئی ڈی پی او ہو اور اس کے اوپر کوئی شکایت ہو جائے، کوئی الزام لگ جائے اس پر، تو اب اس کو اگر گرفتار کرنا ہے تو گرفتار تو سپاہی کرے گا نا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سپاہی کا مرتبہ بڑھ گیا ہے، سپاہی کا مرتبہ وہی ہے، لیکن گرفتار کرنا چونکہ قانونی طور پر اس کا حق ہے کیونکہ ذمہ داری اس کی ہے، لہذا یہی کرے گا. لیکن جب کرے گا تو کس طرح سے کرے گا یہ نہیں. اگر ایک سپاہی کسی ڈاکو کو گرفتار کرے گا تو انداز کچھ اور ہوگا، اپنے افسر کو گرفتار کرے گا تو انداز کچھ اور ہوگا. اور کس طرح آگے اس کے سامنے منت سواجت کرے گا، کہے گا سر میں شرمندہ ہوں کہ آپ کو گرفتار کرنا پڑ رہا ہے، میں ہتھکڑی نہیں لگاتا آپ کو، آپ خود چلیے. قانونی بات کو آپ سمجھتے تو 100 منت سماجت کر کے بھی وہ ان کو لے کے جائے گا. اور جہاں ایک اور بات بھی ہے کہ چاہے جتنا بڑا آفیسر ہو، اگر اسے پتہ چل جائے کہ مجھے کوئی گرفتار کرنے آ رہا ہے تو وہ پچھلے دروازے سے بھاگنے کی کوشش تو کرتا ہے، کیونکہ معلوم ہے کہ یہ پھنسنے کا مقام ہے. تو ہر اعتبار سے تو قبلہ اگرچہ یہ مثال وہاں نہیں دی جا سکتی، میں نے فقط سمجھانے کے لیے تقریب ذہن کے لیے مثال دی ہے تاکہ مناقشہ نہ ہو جائے، اس لیے وضاحت کر رہا ہوں. تو ملک الموت اس طرح سے کھڑا ہوگا کہ جس طرح مولا کے سامنے عبد کھڑا ہوتا ہے، لیکن روح کو قبض کرے گا مومن کی. اب ظاہر ہے مومن کی جب روح کو قبض کرنے کے لیے آئیں گے اور بتائیں گے ہم ملک الموت ہیں، روح کو قبض کرنے آئے ہیں، تو اگرچہ مومن ہے ڈرنا تو ہے ہی موت سے، چونکہ اپنے خوف و رجا کی منزل پہ فائز ہے، لہذا مومن ہوتے ہوئے بھی ڈر تو رہا ہے. تو اب فرشتہ کیا کرے گا؟ قرآن اور اہل بیت کی زبان کیا ہے؟ سب سے پہلے کہ یہ اس روح کو قبض کرے، یہ ملک الموت پہلے اس مومن کا ڈر ختم کرے گا. توجہ چاہتا ہوں، پہلے اس کے ڈر کو رفع کرے گا. بھائی ڈر کس طرح سے رفع کرے گا؟ ڈر اس طرح سے رفع کرے گا، رسول فرماتے ہیں کہ اس کو بشارتیں دے گا، اس کو بشارتیں دے گا تاکہ اس کے سامنے سے یہ دنیا کے پردے ہٹ جائیں اور اس کو پتہ چلے جو میں دے رہا ہوں، جو میں چھوڑ رہا ہوں یہ کمتر ہے، جو مجھے دیا جا رہا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے. جو لیا جا رہا ہے وہ بہت کم. بھائی آپ یہاں پہ رہتے ہیں، آپ یہاں پہ کام کرتے ہیں، آپ سے کوئی کہے کہ یہاں $100 مجھے دے دیں، آپ نہیں دیں گے. پتہ نہیں مولوی ہے میرے پتہ نہیں شاید اللہ پہ جی. تو کہاں سے یہ جائے گا 100؟ کہاں سے ڈھونڈتے پھریں گے؟ اور اگر کوئی کہے جناب یہ 100 لے لو، پاکستان میں $1000 دیتا ہوں، یہاں سے ایک $100 دے دو، اتنے دینار دے دو، وہاں $1000 کے مجھ سے روپے لے لو. کون ہے جو نہیں دیتا؟ کون ہے جو نہیں دے گا؟ تو یہی بات ہے، پہلے اس کو بشارت دی جائے گی. اسے معلوم ہے ڈر کیوں رہا ہے، دنیا کے حوالے سے ڈر رہا ہوگا، اپنے اعمال کے حوالے سے ڈر رہا ہوگا کہ خوف و رجا کی منزل پہ فائز ہوگا. ہو سکتا ہے آگے جا کے مجھے کیا ملے، ہو سکتا ہے خدا راضی ہو جائے، ہو سکتا ہے میرے اعمال سے راضی نہ ہو سکتا ہے میرے اعمال کو قبول نہ کرے، مجھے سزا مل جائے. تو یہاں اس کو بشارت دی جائے گی. اور ملک الموت دیکھا، انظر ذرا اوپر نگاہیں اٹھا کے دیکھو، حجابات کو اتارا جائے گا تو کیا دیکھے گا؟ فَيَرَى الْمُؤْمِنُ الْجَنَّةَ وَقُصُورَهَا، جنت دیکھ رہا ہے، محلیں دیکھ رہا ہے، اپنی جائیدادوں کو دیکھ رہا ہے. پتہ چل گیا میرے اعمال قبول ہو گئے، اب کوئی خطرہ نہیں ہے. اب مرنے میں کون سا ڈر ہے؟ حق پہ مر رہے ہیں تو مرنے دیجیے.
اب یہ کیا کہے گا جب یہ جنت کو دیکھے گا، وہاں کے محلات کو دیکھے گا، حور و قصور کو دیکھے گا، اب کہے گا چھوڑو مجھے لے کے چلو، اب کہے گا جلدی کرو مجھے لے کے چلو، یہاں سے چلتے ہیں، تو پھر ملائکہ کہے گا ٹھہرو، اب یہ جانے کو جلدی میں ہے اور ملائکہ ٹھہرا رہے ہیں، کیا وجہ ہے، کیوں ٹھہر منظور، پھر دیکھو اب جو دیکھے گا فَيَرَى مُحَمَّدًا وَعَلِيًّا فَيَرَى مُحَمَّدًا وَعَلِيًّا وَالطَّيِّبِينَ مِنْ آلِهِمَا، اور پھر محمد و آل محمد کو دیکھے گا تو ظاہر ہے جن کی قبروں کی زیارت کے لیے پوری زندگی بھٹکتا رہا ہو، جب ان کے چہرے سامنے آ جائے تو کیا حالت ہوگی، ان کے چہرے سامنے آ جائے تو کیا حالت ہوگی، بلکہ مقام تو کچھ یہاں سے بھی الگ ہے۔ ایک اور سورہ زمر کا واقعہ ہے جو آپ کی خدمت میں قبلہ حافظ بشیر صاحب بزرگوار خدا ان کو سلامت رکھے ہمارے سبب پر، ان کا یہ سنایا ہوا واقعہ، بزرگان بیٹھے یقیناً انہوں نے ان کی زبان مقدس سے سنا ہوگا، تفسیر انہوں نے اس طرح بیان کی کہ اب ایک بات سمجھیے گا کہ انسان معاشر کے میدان میں ہو، اسے جہنم لے جایا جائے تو خوش ہو کے بھاگ کے جائے گا، جہنم ڈرے گا، تو کیسے لے جاتے ہیں؟ قرآن کی زبان میں یہی ہے کہ کھینچ کھینچ کے لے جایا جائے گا، یہاں پیشانی سے پکڑا جائے گا، یہاں کے بالوں سے اور قدموں سے یوں گھسیٹ گھسیٹ کے جہنم کی طرف، کوئی بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، باندھ باندھ کے گھسیٹ گھسیٹ کے مار مار کے لے کے جائیں گے، جا کے جہنم میں پھینکیں گے، کوئی بھی اپنی مرضی سے جہنم جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اچھا یہ بات تو سمجھ آنے کے قابل ہے، قرآن کہتا ہے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو معاشر کے میدان میں ہوں گے، جنت میں انہیں بلایا جا رہا ہوگا، وہ نہیں جائیں گے، ان کو گھسیٹ گھسیٹ کے جنت میں جایا جائے گا۔ اور فرمانا قرآن کی زبان ہے کہ ان کو گھسیٹ گھسیٹ، اب یہ کوئی سمجھ آنے والی بات ہے کہ معاشر کا میدان سختی کا میدان، گرمی کا میدان، کئی ہزار سال کا دن ہے جہاں پہ پیاس کی شدت ہوگی، سورج کی تمازت ہوگی، وہاں یہ حالت ہوگی، انسانوں کا ہجوم ہوگا، انسانوں کی قطاریں ہوں گی، انسان کے نامہ اعمال کھل رہے ہوں گے، خوف کا مقام ہوگا، اللہ جانے میرے اعمال قبول ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، ہو سکتا ہے اللہ میرے لیے کیا فیصلہ کرتا ہے، ہو سکتا ہے مجھے جہنم جانا پڑے، ہو سکتا ہے اس عالم میں کچھ کو جنت کی بشارت دی جائے گی، جاؤ، وہ نہیں جا رہے ہوں گے، اسی لیے تو گھسیٹ کے لے جایا جا رہا ہے نا، پکڑ پکڑ کے گھسیٹ گھسیٹ کے ان کو لے جایا جا رہا ہے۔ تو جو ارشاد ہوا وہ یہ ہے، اس کی تفسیر میں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ در حقیقت یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو اس محشر کے میدان میں فرزند زہرا حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کروائی جائے گی، یہ حسین کی زیارت کر رہے ہوں گے، فرشتے پکڑ پکڑ کے کہیں گے جنت میں چلو، یہ کہیں گے چھوڑ دو ہماری جنت حسین ابن علی ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، موت کا جب میدان ہوگا تو اہل بیت سامنے آئیں گے، اہل بیت سامنے آئیں گے، اور مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان تو مشہور ہے آپ سب کی زبانوں پہ، حارث حمدانی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یا حارث حمدان من یموت یرانی، حارث حمدانی جو بھی مرتا ہے مجھے دیکھتا ہے۔ اس کی کیفیت علماء کلام نے کچھ اندازوں میں لکھی ہے، لیکن بہرحال جو عمدہ مطلب ہے وہ یہ ہے کہ دیکھتا ہے، مومن بھی ہو تب بھی دیکھتا ہے، منافق ہو، فاسق کافر بھی ہو تب بھی دیکھتا ہے۔ معصومین نے ارشاد فرمایا مومن دیکھتا ہے اسے بشارت نہ دیتا، ظالم کافر دیکھتے ہیں تو ان کو جہنم کی وعید دیتے ہیں۔ بہرحال بات اپنے اختتام کو پہنچے ہیں، جو بھی مرتا ہے اس کے سرانے علی ہوتے ہیں، جو بھی دنیا سے جاتا ہے اس کے سرانے علی آتے ہیں۔ مومن کی موت آسان ہو جاتی ہے کیونکہ علی آ جاتے ہیں۔ کسی فلسفی نے موت کی تعریف کی، موت ایسی ہے کہ جس طرح اندھیرے میں چھلانگ لگانا، ہر بندہ کرتا ہے، اندھیرے میں کوئی چھلانگ
آگے کیا ہوگا، گڑھا ہوگا، کچھ بھی ہوگا۔ بالخصوص اس نے لکھا اس طرح بچہ اندھیرے میں جانے سے ڈرتا ہے، موت سے اسی لیے ڈر لگتا ہے۔ کسی نے کہا کہ اگر اس اندھیرے میں اس کا کوئی اپنا، کوئی باپ، کوئی رشتے دار، اس کی ماں ہو اور وہ آواز دے، پھر بچہ نہیں ڈرتا۔ بجلی چلی جائے، کمرے میں اندھیرا ہو جائے، بچہ روتا ہے، ماں جب بول کے بلاتی ہے تو بچہ چپ کر جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہے میرا اپنا، موت سے انسان گھبراتا ہے، لیکن جب علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں ہوتا ہوں تو پھر موت کا خطرہ ٹل جاتا ہے، پھر انسان گھبرانا فطری بات ہے، لیکن اسی گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ علی آتے بھی ہوں، بتانے کی ضرورت کیا تھی کہ میں آتا ہوں، جو مرتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے، اس کی ضرورت کیا تھی؟ فقط یہ بتانے کے لیے کہ مر رہے ہو تو سن کے آؤ کہ میں ہوں، گھبرانے کی ضرورت۔ لہذا جو بھی دنیا سے جائے گا علی ابن ابی طالب اس کے پاس ہوں گے۔ خدا کی قسم میں اپنی کیفیت بتاتا ہوں، علی ابن ابی طالب کی ذات سامنے، خدا آپ کو یہاں پہ رہنا نصیب کرے، مولا کے یہاں پرسے دینا نصیب کرے۔ میں پورے دن ایک بات ذہن میں آئی جو آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، بہت رویا یہ سوچ کر کہ جب بھی کوئی دنیا سے جاتا ہے تو میرے مولا تشریف لاتے ہیں، کیسا وقت ہوگا کربلا میں جب حسین کو مارنے والے ہزاروں ہوں گے۔ اپنی آواز کو، اپنی صداؤں کو بلند کرو، پرسے کا مقام ہے، اپنی آوازوں کو آزاد کرو۔ خدا کی قسم ہو سکتا ہے پھر یہ پرسہ نصیب نہ ہو سکتا ہے ہماری زندگی کا آخری پرسہ ہو۔ بہت واقعہ یہ ایک فکر ہی ہوتی ہے اور انسان کو ایک احساس ہی ہوتا ہے، ہر ایک کے سرانے علی آتے ہیں، ہر ایک کے مرتے وقت علی آتے ہیں۔ کیا وقت ہوگا علی ابن ابی طالب پر جب حسین علی کا بیٹا 3 دن کا پیاسا تھا، حسین کا پورا گھر، حسین کے جوان مارے جا چکے تھے، اکبر کے سینے میں برچھی کا تھر ٹوٹ چکا تھا، عباس کے بازو قلم ہو چکے تھے، علی اصغر کے گلے میں تیر لگ چکا تھا، قاسم کا لاشا پانال ہو چکا تھا۔ جب اس عالم میں حسین ابن علی 3 دن کا پیاسا، زخموں میں چور چور زہرا کا لاڈلا اس عالم میں تھا کہ بھاگتے ہوئے گھوڑے کی سیٹ سے اترا تھا۔ اب گھٹوں میں اشقیاء نے ہلکا باندھ لیا تھا، جس کے پاس نیزہ تھا وہ نیزہ مار رہا تھا، جس کے پاس تلوار تھی وہ تلوار مار رہا تھا، جس کے پاس کچھ نہ تھا اور کربلا کی گرم گرم ریت حسین کے زخموں پہ پھینک رہا تھا۔ ہائے وہ کیسا عالم ہوگا حسین ابن علی کے لیے نہیں، میں کہتا ہوں مولا علی آپ کے لیے وہ منظر کیسا ہوگا کہ جب 70 قدم پہ حسین کی بہن ہوگی، جب شمر حسین کے سینے پہ بیٹھا ہوگا، آپ دیکھ رہے ہوں گے ظالم خنجر مار رہا ہوگا، حسین تڑپ رہے ہوں گے۔ آئے جب گھوڑا آزادیوں کے خیموں تک پہنچا ہوگا، جب سکینہ نے پوچھا ہوگا اے میرے بابا کا گھوڑا مجھے بتاؤ میرے بابا کو پانی ملا یا ملا، اجر کو اللہ اپنی صداؤں کو بلند کرو، علی تمہاری صداؤں کو سن رہے ہیں۔ اے میرے مولا صاحب الزمان، آج کا یہ پرسہ ہم دعا کرتے ہیں آصف بھائی کے اللہ درجات بلند کرے، اس مرحومہ کے اور آپ کے مرحومین کے نالے گناہ معاف کرے کہ جن کے لیے مجلس اعزاز میں دعا ہو رہی ہے۔ میرے بھائی اور عزیزوں، بس آخری جملہ، زیادہ زحمت نہیں مجھے دینا۔ علی ابن ابی طالب کے لیے مشکل تھا، یقیناً ایک باپ کے لیے، باپ علی جیسا ہو، بیٹا حسین 3 دن کا پیاسا بیٹا ہو، آئے کتنی مشکل سے علی ابن ابی طالب نے برداشت کیا ہوگا نا۔ میرے عزیزوں، ایک اور جملہ، ایک اور معرفت اور حسین سکریہ کا مقام بلند کرنے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ تو باپ تھے نا، باپ تھے، یقیناً مرحلہ بہت مشکل تھا، لیکن یہ تو باپ تھے نا، یہ تو باپ تھے نا، انہوں نے بڑی مشکل سے دیکھا ہوگا۔ تاریخ مقاتل میں کتابوں نے ایک اور مرحلہ بھی لکھا، جب شام غریبہ ایک ایسا منظر تھا کہ جب کربلا میں نور کی اماریاں اتری، اس میں حسین کی اماں کی اماری تھی، حسین کی ماں نے کیا دیکھا، ایک ملعون ہے جو حسین کے لاشے کو ڈھونڈ رہا ہے،
للہ و انا الیہ راجعون۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رحمان اللہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے قلب پاک سے راضی کر۔ امام صاحب الزمان منتقل خون آل محمد کے ظہور میں تعلیم ہم سب کو امام علیہ السلام کے آوان و انصار میں شامل ہو کر آل محمد کو دکھ قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رحمان و کریم پروردگار خصوص حاج کا جس کا ثواب آسم ہے مرحومہ محترمہ مجلس اور دیگر مرحومین حاضرین کے مرحومین پاک پروردگار اس مجلس کا ثواب ان کے روحوں کو اصحاب فرما، ان کی قبول پر رحمت فرما، ان کو اعلی علیین میں جگہ عطا فرما، جوار حضرت امام حسین علیہ السلام میں جگہ عطا فرما، حضرت امام حسین علیہ السلام کی شفاعت سے بہرہ فرما۔ اے پاک پروردگار ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ رحمان اللہ حاضرین میں جتنے مرحومین ہیں ان کو درجات کو کی بلندی عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ مولا متقیان علیہ السلام کے دور دولت سے وفا کرنا کی توفیق فرما، آل محمد کی محبت و معرفت نصیب فرما، مومنین کو سوائے امام حسین علیہ السلام کے رب کی ہر دکھ درد مصیبت سے دور فرما، ہر قسم کی آفات و بلیات اور سماوی سے مومنین کو محفوظ فرما، مومنین کی شرعی حوائج کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا دعاء بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہ و سر المستودع فیہا، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ مرحومین تمام کے لیے بالخاص حسن بھائی اور مرحومین کے لیے مجلس کے لیے سورہ فاتحہ۔